بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سلیوشن وظائف میں میں آپ کے لیے بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہتے ہیں صبح کا وقت بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ صبح کے وقت مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ پرانے لوگوں کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ پرانے لوگ کہتے ہیں کہ صبح کے ٹائم اٹھا کرو۔ صبح کو جو اٹھتا ہے اپنا رزق پا لیتا ہے۔ بزرگ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ رزق کی شروعات صبح سے ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنا رزق پانا چاہتا ہے وہ صبح نہار منہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جو بندہ صبح اٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو سارا دن اس کا بہت ہی اچھا گزرتا ہے۔ صبح کے وقت فرشتے رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو رزق عطا کرتا ہے۔ جو صبح کے وقت اٹھ کر اس کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ میرے اس بندے کو رزق دے کر آؤ۔ یہ بندہ صبح اٹھ کر میری عبادت کرتا ہے، میرا نام لیتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے۔ اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے جو بندہ صبح اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جو لوگ صبح کے ٹائم سوئے رہتے ہیں رزق ان سے دور چلا جاتا ہے۔ رزق ان کو کبھی نہیں ملتا، اللہ بھی ان سے ناراض رہتا ہے۔ جو صبح اٹھ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو صبح اٹھ کر اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ ان کو رزق عطا نہیں کرتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے، اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، تو آپ ہمیشہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھا کریں۔ آپ کبھی بھی صبح کے ٹائم فجر کی نماز کو نہ چھوڑیں۔ یہ فرض عبادت ہے۔ فرض عبادت کے ساتھ ساتھ اس ٹائم رزق بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رزق کے تقسیم کرنے کا کون سا وقت ہے؟ رزق کے تقسیم کرنے کا یہی وقت ہے، صبح کا وقت۔ اگر ہم صبح کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں گے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم نے دن بھر کا رزق پا لیا ہے۔ جو لوگ صبح کو نہیں اٹھتے، سوئے رہتے ہیں، وہ دن بھر کا رزق ضائع کر دیتے ہیں۔ صبح کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب سورج طلوع نہیں ہوا ہوتا، تھوڑی تھوڑی سی روشنی نکلنے لگتی ہے۔ جو لوگ صبح اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لیتا ہے جو صبح کو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ان کی فضیلت اور درجات بلند فرماتا ہے، ان کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ کثرت سے صبح کے وقت اٹھتے ہیں، نماز کو پہلے پڑھتے ہیں، نماز کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہر حال میں فرض ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر وہی بندہ اس کی عبادت نہیں کرتا تو اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ بالکل بیکار بندہ ہے، اس کو دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس بندے کو اللہ کبھی بھی رزق نہیں دیتا، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چرند ہو، پرند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہٰذا جیسے باقی مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کریں، کثرت سے اللہ کی عبادت کریں۔ کیونکہ اگر انسان اللہ کی عبادت کثرت سے کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ کی ذات بھی اس کی مدد کرتی ہے۔ ہر کام میں اللہ کی ذات اسے مدد فرماتی ہے۔ ایسے بندے کے سامنے کبھی کوئی مشکل نہیں آتی، ایسے بندے کے سامنے کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی۔ ایسے بندے کا ہر کام بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو صبح آپ نے نہار منہ کرنا ہے، تو اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق عطا کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی بے شمار رزق عطا فرما دے، آپ کی ہر پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ کی ہر مشکلات دور ہو جائیں، آپ غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا گھر ملے، اچھا کام کاج ہو، آپ ویل سیٹل ہوں، آپ کے رشتہ دار آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائیں، آپ کے رشتہ دار سوچیں آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا ہے۔ رشتہ داروں کو حیران کرنے کے لیے اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لیں۔ آپ جتنا چاہیں گے اللہ پاک آپ کو اتنا ہی رزق عطا فرمائے گا۔ آج کا میرا وظیفہ ہے سورہ کوثر کا وظیفہ۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ میرا آج کا وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔
قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ سورۃ کوثر موجود ہے۔ یہ رزق کے لیے پڑھی جاتی ہے، رزق میں اضافے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکات ہے کہ اس کو رزق میں برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت ہی فائدہ مند سورت ہے۔ آپ نے صبح اٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے جب اٹھنا ہے صبح نہار منہ تب یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے صبح کو نہار منہ اٹھ کر وضو کرنے سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ نماز کے وقت اٹھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے نماز پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے تو آپ نے سورہ کوثر کو 20 دفعہ مزید پڑھنا ہے، یعنی اس وظیفے میں سورہ کوثر کو 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو آپ نے 120 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اول آخر 33 بار یا رضا کو پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے 33 بار یا رضا کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پھر جب آپ صبح اٹھیں گے سب سے پہلے آپ نے 33 بار یا رضا کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے 33 بار یا رضا کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ 3 دن میں ہی آپ کو اللہ بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ جب اللہ آپ کو رزق دے گا اس کے بعد بھی آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا، اس وظیفے کو اپنی عادت بنا لینا ہے۔ 3 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ کو وظیفے کی سمجھ آ گئی ہو، نہیں تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں۔ صبح اٹھ کر آپ نے نہار منہ 33 بار یا رضا کو پڑھنا ہے، 100 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 33 بار یا رضا کو، پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ صبح کو نماز کے بعد اس وظیفے کو کریں گے تو آپ نے 33 بار یا رضا کو پڑھنا ہے، 120 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد 33 بار یا رضا کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ وظیفہ نماز کے بعد پڑھنے کے لیے ہے۔ اگر آپ نہار منہ پڑھ رہے ہیں تو وہ دوسرا وظیفہ ہے۔ 3 دن میں ہی اللہ آپ کو بے شمار رزق عطا فرما دے گا۔ میرا آج کا وظیفہ جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، میرے بہن بھائیوں کا یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بے شمار رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جو بھی بہن بھائی سے پڑھے گا 3 دن میں اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما دے گا۔ میں اپنے نئے وظیفے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ وظیفے کی اجازت لینے کے لیے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ میں اپنے نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔